تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت وہ بندے کے اندر رچ بس جاتی ہیں تو بندے کو ایک مزہ آتا ہے، حلاوت ایمانی جسے کہا جاتا ہے وہ دستیاب ہوتی ہے۔ ایمانی حلاوت تین چیزوں کو اختیار کر لینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ یہ کلمات ضرور ہیں، اس کے ساتھ اسلامی احکام ضرور جاری ہوتے ہیں، مگر اس کی حلاوت، لطف، مزہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ تین چیزیں بندے کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی، یعنی یہ ایجابی پہلو ہے، یہ تین خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اس بندے کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اتنی ہو کہ جتنی کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ سب سے پہلی بات، اب جس کا مطلب یہ ہوگا، آپ ذرا غور کریں، اسی بات کو آپ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل محبت، کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی انفرادی زندگی ہے نا، کہ اس کے اندر یہ حواس خمسہ ظاہرہ، جس کے اندر قوت ذائقہ ہے، چکھنے والی قوت، قوت شامہ ہے، سونگھنے والی قوت، قوت باصرہ ہے، دیکھنے والی قوت، قوت سامعہ ہے، سننے والی قوت، قوت لامسہ ہے، محسوس کرنے والی قوت۔ یہ ساری قوتیں یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر ڈھیر کر دے، یہ مطلب ہے اس کا انفرادی زندگی میں۔ اور اجتماعی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کی زندگی، شہر کی زندگی، ملکی زندگی اور بین الاقوامی زندگی، اب اس کے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ سے دیکھیں۔ یہ ہے کامل محبت۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، یہ کافی نہیں۔ عملی اقدامات جن کے اندر انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی نظام حیات، اور اس اجتماعی نظام حیات میں انسان کی سیاست، انسان کی تہذیب، انسان کی تمدن، انسان کی معیشت، انسان کی معاشرت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام حیات کے آخری حد تک ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دے۔ یہ ہے اصل میں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس کا پیار کرنا کہ وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے، رسول اللہ سے پیار کر رہا ہے، اس کے پیار کا انداز کیا انفرادی اجتماعی نظام حیات اس کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو بھی قربان جائیں، یہ تو بڑی بات ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کی قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، ان کا مرکز کسی اور کو بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ انسان کامل نہیں ہے۔ انسان کامل ہونے کے لیے، ایمان کی لذت اور حلاوت کے حصول کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار اتنا کرے کہ باقی ساری کائنات کا پیار پیچھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا پیار سب سے آگے۔ نمبر 2، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، ایمان کا مزہ کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی بندے سے پیار کر رہا ہے، ذاتی غرض اس کی نہ ہو کہ میں اسے پیار کر رہا ہوں، کوئی سیاسی فائدہ ہوگا،
کوئی معاشی فائدہ ہوگا، کوئی معاشرتی فائدہ ہوگا، ہاں یہ نہ لیں۔ کسی بندے کے ساتھ پیار صرف اس لیے کر رہا ہو الا للہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو سلام اس لیے نہ کرے کہ یہ بندہ راضی ہو جائے، سلام اس لیے کرے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ نمبر 3، وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ ایمان لانے کے بعد اب وہ کفر میں پلٹ کر جانے کو اتنا ہی گھناؤنا محسوس کرے کہ جیسے آگ میں پھینکا جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے آگ میں جاؤں گا میں جھلس جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے ایمان کی زندگی کے بعد کفر کی زندگی میں جانا اس کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے میں بہار سے آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ لیجیے جناب، 3 چیزیں کر لیں۔ یہ 3 چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار، اس جیسا پیار کہیں اور نہیں ہے۔ پھر کسی انسان سے پیار اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں، اور پھر یہ ہے کہ اچھے علاقے میں آ جانے کے بعد، نیکی کے علاقے میں آ جانے کے بعد برائی کی طرف پلٹ کر جانا اسے ایسے ہی محسوس ہو جیسے کہ میں آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہو جاتی ہیں اس بندے کو ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال کے اندر جس وقت ایک آدمی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں، ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے کامل ایمان۔ بھئی نفس ایمان تو عمل کے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف کہہ دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب یہ کہہ دیتا ہے تو بس نفس ایمان آ گیا۔ اب اس نفس ایمان کو کامل کیسے کرنا ہے، نقطہ انتہا تک کیسے لے کر جانا ہے، اس کے اندر اعمال ہیں، جیسے عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات۔ ان 5 چیزوں پر آدمی کار بند ہو جائے۔ عقائد میں اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، وہ کامل طرح سے ہو جائے، اس ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت اعمال کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بندہ اس میدان میں آ جاتا ہے، مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جس وقت ایک شخص اخلاقیات میں آگے گزر جاتا ہے تو پھر تو مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب عقود، کاروبار ہم کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے معاہدات کرتے ہیں، یہ لین دین کے مسائل ہیں، اگر ان میں آدمی کامل ہو جاتا ہے تو مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو لوگ صحیح پورا نہیں اترتے، عقوبات، سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے، مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ 5 چیزیں، عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات، جب یہ اسلامی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو اس وقت جیسے جیسے آدمی ان میں ڈھلتا چلا جاتا ہے وہ انسان سے انسان کامل بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ انسان سے انسان کامل اس وقت بنتا چلا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی انسان، کوئی بندہ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، ایمان، اہل ایمان کا تفاضل، اہل ایمان کا تفاضل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اور یہ حنفیوں کا بھی نظریہ یہی ہے کہ کامل ایمان بندے کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب نفس تصدیق کے ساتھ انسان ایک اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار،
جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، الیاذ باللہ جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ دیکھو جتنے انسان ہیں یہاں پر جہنم میں جو جل رہے ہیں، ذرا دیکھو کہ جس کے دل کے اندر، جس کے قلب کے اندر ایک چھوٹے سے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، تو تمہیں میں رب ہو کر حکم دیتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکالو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان کا تعلق امر مبطن، ایمان ہے جس کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، اور رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے قلب میں ایمان ہے اسے نکالو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ فرشتے بھی یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ فرشتے بھانپ لیتے ہیں کہ اس کے قلب کے اندر کیا ہے، تو یہ سارے فرشتے جس کے دروازے کے نوکر ہیں، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہاں پر روایات پر تبصرہ تو ضرور ہے، یہاں پر اتقوا فراست المومن، بندہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نور دیا ہوا رب ذوالجلال کا ہوا کرتا ہے، وہ رب کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ جس کے قلب کے اندر وہ معمولی سا بھی ایمان ہے اسے نکالو، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، اللہ اکبر، اور وہ جہنم کے اندر جل کر کوئلہ بن چکے ہوں، جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، انہیں نکالا جائے گا۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، جہاں پر ایک بارش سے برستی ہوگی وہاں پر پانی جمع ہوگا، ان لوگوں کو وہاں پر لایا جائے گا۔ اب وہ بالکل ان کے اندر جیسے کوئی حرکت نہیں ہوتی، اب چونکہ وہ کوئلہ بن چکے ہیں، اب یہاں پر انہیں لایا جائے گا۔ اب الحیات، راوی کو شک ہے کہ حیا کا لفظ ہے یا حیات کا لفظ ہے، جس کا مطلب کہ یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر پانی ہوگا، رب ذوالجلال وہاں پر ایماندار جن کے سینے کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رب ذوالجلال اس پانی میں انہیں ڈبوتا چلا جائے گا اور انہیں زندگی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، اب جب انہیں وہاں پر پانی میں ڈبویا جائے گا، ان کے بدن اگنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ہریالی پیدا شروع ہونا جاتی ہے، یہاں پر ان کے بدن اگنا شروع ہو جائیں گے، اور اگیں گے بھی کیسے؟ فی جانب السائل الم تارا انہا تخرج صفراء ملتبیہ، اور وہ جیسے خوشے نکلتے ہیں، جب خوشہ نکلتا ہے نا، آپ اس کی طرف دیکھیں تو وہ پیلا سا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور وہ سیدھا یوں نہیں ہوتا بلکہ کئی وہ کنڈل سے بنے ہوتے ہیں، کنڈل سے بنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا کنڈل کھلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک بیج سے جب ایک شاخیں بنتی ہیں، پودا بنتا ہے، کومپلیں بنتی ہیں، تو وہاں پر جیسے وہ پہلے جکڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بندہ جس کے سینے کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہوگا، جب اسے اس مقام پر ڈبویا جائے گا تو رب ذوالجلال اس کے جسم کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے گا۔ کرسفدو، وہ تو کالے بن چکے ہوں گے، اب وہ نکلیں گے اور بالکل اسی طرح سے اگنا شروع ہوں گے، جیسے سیل، جیسے راجبہ، جیسے نہر کے گرد وہ جو کومپل اگتی ہے تو وہ ہوتی ہے علم تارا انا تخرج صفراء ملتویہ، کیا دیکھتے نہیں اگتی کیسے ہے؟ وہ پہلے بند سی ہوتی ہے کومپل، آپ دیکھیں تو پھر آہستہ 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 وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔
بالکل اسی طرح سے پہلے بندہ وہ کالا سیاہ ہو کر وہ بند سا ہو جائے گا، اب وہاں پر اس کے اندر یہ کیفیت نہ ہوگی، لیکن جب رب ذوالجلال اسے اس آب حیات میں ڈبوئے گا تو رب ذوالجلال کے کرم اور فضل سے دوبارہ سے یہ جسم بننا شروع ہو جائے گا۔ قال وہیب، وہیب فرماتے ہیں حدثنا عمرو والحیات، کہتے ہیں کہ وقال خردل من خیر، اس سے مراد ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر ایمان، خیر کا، ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا، ہے نا کتاب الایمان، تو یہاں پر ایمان کا ایک چھوٹا سا ذرہ، چھوٹی سی چنگاری بھی ہوگی، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کو بھی یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، جس بندے کے اندر ایمان کی ایک رمق موجود ہو، اس کا یہ مقام ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، جس کے اندر ایمان کی ایک رمق موجود ہو، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مومن سب کچھ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے اخلاقیات، اس کے عقود، اس کے عقوبات، اس کی قوت عقلیہ، اس کی قوت غضبیہ، اس کی قوت شہوانیہ، اس کے حواس خمسہ و ظاہرہ، اس کے حواس خمسہ باطنہ، جب سب کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، تو دیکھیے کہ پھر اس بندے کا مقام کیا ہو۔ ہوتا ہے نا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما وخافنی فی مقام، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ دیکھو جو بندہ مجھ سے ایک دن وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود ڈر گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، یا یہ بندہ ذکر الہی کے لیے اس نے ایک دن مجھے دیا، ایک دن دیا ہے، اللہ فرمایا متوجہ ہوگا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، دیکھو میرے فرشتوں، جس بندے نے ایک دن میرے نام پہ کیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکالو۔ تو جو بندہ ساری زندگی اپنے رب کو دیتا ہے، اپنا حال، اپنا قال، اپنا مقال، اپنی گفتگو، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنے مسائل، جو کچھ بھی ہے، پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی رضا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا کیا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس بندے کو یہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو جو اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جیسے ایک حدیث قدسی ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، قدموں میں میرا نور چلا جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا إِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے، جو کچھ یہ عرض کر دیتا ہے، رب ذوالجلال پھر اس کی باتوں کو ماننا کرتا ہے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد، پوری اسناد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کا خواب وہ بھی سچا ہوا کرتا ہے، اور کتنے ہمارے مسائل، اسلام کے مسائل ہیں جن کا تعلق خواب کے ساتھ، بطور خاص دیکھیے اذان کا تعلق خواب کے ساتھ ہے۔ خواب کے اندر یہ الفاظ کلمات دکھائے گئے، سنائے گئے کہ ایک آدمی یوں الفاظ کلمات ادا کرے، ورنہ پہلے تو ابھی سوچ بچار ہو رہی تھی کہ ہم بھی کوئی وہ باجا بجا دیا کریں تاکہ لوگ جمع ہو جایا کریں، ہم کوئی آگ جلا دیا کریں لوگ جمع ہو جایا کریں، ہم کوئی یہاں پر آواز دے دیا کریں لوگ جمع ہو جایا کریں۔ تو یہ الفاظ کلمات خواب کے اندر دکھائے گئے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک اللہ کے پیغام کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بھی منام ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ ریز ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، ان کا یہ خواب کا معاملہ، یعنی خواب جو ہے یہ بذات خود اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک سگنل، ایک پیغام ہے
اور یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے جب انہیں نبوت کا انہوں نے ادعا فرمایا، نبوت کا اعلان کیا، اس سے 40 درجے پہلے انہیں سچے خواب آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھیں، انہیں 40 درجے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خواب دیکھا کرتے تھے روز روشن کی طرح اس کی تعبیر ہو جایا کرتی تھی۔ مگر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج جس کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ کہے جی اب میں ترقی کرتا ہوا 40 درجوں کے بعد اللہ کے نبوت کے درجے پر پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے 40 درجے پہلے انہیں سچے خواب آنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضور نے دیکھا، فرماتے ہیں یوردون علیہ، لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، وعلیہم قمص، اور ان پر قمیصیں تھیں، وہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، منہا ما یبلغ السدیہ، ان میں سے کچھ لوگوں کی قمیصیں اتنی تھیں جو انسان کے سینے تک تھیں، ومنہا ما دون ذالک، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کی قمیصیں آگے تک نیچے تک تھیں، وعرض علیہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں میرے سامنے بالآخر حضرت عمر کو پیش کیا، وعلیہ قمیص یجرہ، آپ کی اتنی لمبی قمیص کہ آپ اس قمیص کو گھسیٹ کر آگے گزر رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کے سلسلے میں عرض کروں، اپنا خواب کسی کو ایرے غیرے کو نہ سنایا کرو۔ جب خواب آتا ہے تو بعض لوگ سناتے ہیں، وہ دوستانہ ماحول میں کوئی بندہ تعبیر اور کر دیتا ہے، جب تعبیر اور کرتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ تعبیر اسی طرح سے بدل جایا کرتی ہے، اس لیے کسی ایسے اپنے مخلص دوست کو سنائیں جو آپ کے ساتھ اخلاص رکھنے والا ہو، جو مخلص نہ ہو اسے نہ سنیں۔ یجر قالوا وما اولت ذالک، حضور پھر آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی باقاعدہ تعبیر ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں کہ خواب ہوتا ہے، نہیں، بلکہ خوابوں کی باقاعدہ تعبیر ہوا کرتی ہے۔ حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فما اولت ذالک یا رسول اللہ قال الدین، وہ فرماتا ہے کہ میں نے اس سے مراد لیا ہے دین، جس کا مطلب ہے کہ کچھ عملی اعتبار سے، اب یہ دیکھیں، عملی اعتبار سے کچھ کمزور ہوتے ہیں، ان کی قمیص سینے تک ہے، عملی اعتبار سے اور بڑے قمیص ناف تک آ گئی، عملی اعتبار سے اور بڑے گھٹنوں تک آ گئی، عملی اعتبار سے کچھ اور اقدام کیا وہ ٹخنوں تک چلی گئی، اس سے بھی نیچے چلی گئی۔ عملی اقدامات جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل باقاعدہ دین کا حصہ ہے، اور یہاں حنفی بھی کہتے ہیں دین کا حصہ کس صورت میں کہ نفس دین جو ہے، نفس ایمان، وہ تو صرف تصدیق سے آ جاتا ہے، البتہ جب یہ بڑھتا کیسے ہے، جیسے جیسے کوئی بندہ عمل کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان، دیکھیں چونکہ کتاب الایمان ہے اور ابھی حیا ایک ایمان کی ایک اور علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایمان کی ایک اور علامت کیا ہے؟ الحیاء من الایمان، جو بندہ جتنا با حیا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ ہمارے یہاں پر انداز لوگوں کے بدل گئے ہیں، وہ جھوٹ کو آج کل آرٹ سمجھا جاتا ہے، جناب یہ بڑا جہاں دیدہ بندہ ہے، فراڈ کرنے والے کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، یہ بندہ بڑا چوکس اور چکنا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ الحیاء من الایمان، حضور فرماتے ہیں جو بندہ جتنا با حیا ہوتا ہے اتنا ہی وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ اچھا، حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ شرمانا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرماتے رہتے ہیں، جی یہ کیا ہے، وہ جی شرمایا جا رہا ہے، یہ بندہ بڑا با شرم ہے۔ بھائی یہ شرم نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی سر نیچے کیا ہوا ہے، بس جو مرضی کو کہہ جا رہا ہے، وہ بات بھی نہیں کر رہا، بھائی یہ شرمانا نہیں ہے، یہ اس کی نفسیاتی کمزوری ہے، نفسیاتی جنگ کے اندر یہ بندہ کمزور۔ بیٹا اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، یہ نفسیاتی، تھوڑا سا اور آ جائے، تھوڑا سا آ جائے، یہ نفسیاتی کمزوریاں جو ہیں وہاں پر اس کا نام شرم حیا نہیں ہے،
حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا نام ہے کہ بندہ گناہ پر قادر ہو، گناہ پر قادر ہو، مگر اس لیے رک جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرم ہے، یہ حیا ہے۔ حیا یہ ہے کہ ایک آدمی وہ اپنی قوت عقلیہ کو، قوت غضبیہ کو، قوت شہوانیہ کو، اپنی جلوت کو، اپنی خلوت کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے عقود کو، اور اپنے یہ شخص عقوبات کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھے۔ یہ ہے حیا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے شرماتا رہتا ہے، آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ نفسیاتی کمزوری ہے۔ حیا اور نفسیاتی کمزوری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آدمی دیکھیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ حیا ہے۔ یہ راہ راست کے بارے میں بتائے، یہ حیا ہے۔ لیکن ایک آدمی شرماتا رہتا ہے، جب گناہ کی باری آتی ہے گناہ بھی کر جاتا ہے، پکا بے شرم ہے، پکا بے شرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا یہ ہے کہ بندہ کام کرتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھے، یہ حیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ یہ اصل میں یہ انسان کی ایک اندر کی ایک قوت ہے، جیسے ظاہری قوتیں ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو کھینچ دیتے ہیں، یہ قوت ہے۔ اسی طرح سے کہ باطن کی بھی قوت ہے۔ باطن کی قوت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی جتنا ایمانیات میں، اخلاقیات میں، عقائد میں، عقوبات میں، عقود میں یہ بندہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اندر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیجیے مولانا یہاں پر الحیاء من الایمان، حیا بھی باقاعدہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی اپنے بھائی کو تلقین فرما رہے ہیں، یار تو بڑا ہی با حیا، اتنا بھی حیا کیا کرنا کہ تو اتنی حیا کرتا ہے، اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہوا؟ ادھر سے میرے آقا تشریف لے آئے، آپ سرکار فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، بھائی اسے تانا نہ دے، اگر کسی کے اندر حیا ہوتا ہے تو اسے مبارک ہو کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہوا کرتا ہے۔ کسی کے اندر حیا ہونا، حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے شرم آ رہی۔ دیکھیے کہ یہاں پر روایات میں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اعمال کو، امتیوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو آگے والا درجہ ہے نا۔ اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ والدین جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان کی بارگاہ میں بھی بندوں کے اعمال کو پیش کیا جائے، تمہارے بیٹے نے، تمہاری بیٹی نے یہ کیا۔ اگر اتنی بات بھی ذہن میں آ جائے کہ میرے ابا جی، میری امی دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں نے اگر یہ کام کر لیا اور میرے اس کام کو میرے ابا جی نے، میری امی نے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا، مولانا اس بندے کے اور درجہ ولایت میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جن کے والدین حیات ہیں، جیسے وہ سوچتے ہیں کہ میری امی کو پتہ چل گیا، میرے ابا جی کو پتہ چل گیا تو یہ کیا بنے گا، اسی طرح سے وہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا جی امی کے پاس میرے اعمال پیش کیے گئے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا بنے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، جی اگر یہی میرا اعمال نامہ میرے حبیب کبریا کے پیش کیا گیا، وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا بنے گا۔ پھر آگے کرتا ہے کہ اگر میرا یہ اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ لو اللہ، اتنی سوچ پیدا ہو گئی۔ الحیاء من الایمان، اس بندے کو مبارک ہو کہ حیا کا یہ عمل جو ہے یہ باقاعدہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک انصاری صحابی کے قریب سے ہوا، وهو يعظ اخاه في الحیاء، وہ حیا کے بارے میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، یار اتنا بھی حیا کیا کہنا، یار یہ کیا کرتے ہو، اتنا کیوں شرماتے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعه، اسے چھوڑ یار،
جسے کرنے دے جو کرا. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اعمال، حیا بھی ایک عمل ہے نا، حیا جو ہے عمل ہے، عمل جو ہے یہ ایمان کے اندر ہے. شفافہ یہی کہتے ہیں کہ اعمال جتنے بھی ہیں وہ ایمان میں شامل ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر اعمال شامل نہیں ہیں. ہاں البتہ ایمان کامل کا حصہ ضرور بنتے ہیں. نفس ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے نا، وہ تصدیق قلبی ہو گئی، بس اتنا کافی ہو گیا. البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور بڑھوتری ہو تو پھر وہ کیا کرے، پھر وہ نیک اعمال. بالکل اسی طرح سے پہلوانوں کو دیکھیں، ہوتے تو وہ بھی انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سے انسان پہلوان بننا یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ مرغ متنجن کھاتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، وہ لڈو پیڑے کھاتا ہے، جب مکھن کھاتا ہے، فلاں چیزیں جیسے ہوتی ہیں وہ یہ کرتا ہے، تو پھر وہ انسان پہلوان بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو بندہ اپنے باطن کے اندر اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اندر نفس ایمان تو پہلے ہوتا ہے، اب وہ کامل ایماندار بن جایا کرتا ہے. اللہ دیکھیے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دیکھیے وہ لوگ جو پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں. ایک آدمی دو راہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف صحیح راستہ ہے، دوسرا جو راستہ ہے غلط راستہ ہے، اور وہ بندہ غلط راستے پہ چل نکلتا ہے. کچھ آگے جا کر احساس ندامت ہوتا ہے. وہ جو پلٹ کر واپس آتا ہے یہ ہے فَإِن تَابُوا. اگر وہ پلٹ کر واپس آ جائے، اب یہ پلٹ کر واپس آ گیا، اور پھر اس نے پلٹ کر واپس آیا، کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کیا. اور بعض کہتے ہیں یہاں پر لفظ صلاۃ جو ہے، یہاں پر اس کے اندر یہ پورے کا پورا نظام معاشرت آ جاتا ہے. اس کے اندر یہ نماز بھی آ جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور پورا نظام معاشرت بھی آ جاتا ہے. تاہم اس سے مراد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کے حکموں کی بجا آوری کر کے، وہ جیسے سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم یوں نماز ادا کرو، صلاۃ ادا کرو جیسے میں کرتا ہوں. وہ دوسرا مفہوم لیا جائے پوری نظام معاشرت والا تو مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ کر دو راہے پہ واپس آ کر یہاں رک نہیں جاتے، بلکہ راہ راست کو اختیار کرتے ہوئے پوری اسلامی جو نظام معاشرت ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کا جو نظام معیشت ہے اس کو برقرار کرتے ہیں. جیسے ہماری زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ نظام معیشت ہے، وہ نظام معیشت بہترین کرتے ہیں. پلٹ کر واپس آ جانا یہ کافی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ توبہ، یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معافی، کوئی شک نہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، مگر یہاں پر اتنا کافی نہیں، بلکہ آنے کے بعد واپس پلٹ کر آنے کے بعد دوسرے راستے کی طرف چل نکلنا جو صحیح راستہ ہے، اور وہاں پر اپنی نظام تمدن کو، نظام تہذیب کو، نظام معاشرت کو پھر پہلے سے بہتر طریقہ سے قائم کرنا. لیجیے جناب، اس کا نام ہے کامل توبہ، اس کا نام ہے کامل توبہ. اور یہ اصل میں یہی وہ چیز ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یہ والی توبہ دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں یہ یا اللہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. بھائی کانوں کو ہاتھ لگانے کا یہ خالی لفظ ہیں، ان کے اندر رنگ اس وقت بھرا جاتا ہے کہ جب بندے کے اعمال، کردار، اس کے عقائد، اس کے اخلاقیات، اس کے عقوبات، اس کے عقود، اس کے وہاں پر قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ، اس کے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ، وہ سب کا قبلہ سرکار دوسرا بن جایا کرتا ہے. وہ گھومتا ہے جیسے شمع گھومتی ہے نا، جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے، یہ بندہ حضور کے حکموں کے درمیان یوں گھوما کرتا ہے، متوالا بن جاتا ہے. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اب یہاں پر جب یہ بات ہو جائے کہ لوگ پلٹ کر واپس آ جائیں، نظام معاشرت اچھا ہو جائے، تہذیب و تمدن اچھی ہو جائے، پھر ان کی اخلاق فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر انہیں کچھ نہ کہو، پھر یہ خدا رسیدہ ہے.
پھر وہ بندے ہیں کہ پہلے تو یہ رب کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، مگر اب بندگی کا انداز یہ اختیار کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اب ان کی منشا کے مطابق چلا کرتا ہے۔ یہ بندوں کا حال ہو جاتا ہے، اور اسے آپ ولی کہہ لیں، غوث کہہ لیں، کتب کہہ لیں، ابدال کہہ لیں، ریفارمر کہہ لیں، محدث کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، کہ یہ وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اب اس کی رضا کا طالب ہوا کرتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسند، پوری سند کے بعد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ کیا کریں، یہاں تک کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں۔ نمبر 2، ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں۔ اچھا دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کام کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کام نہ کریں تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ یہی وجہ امام شافعی فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر دو، اور وہ جب نماز فرض ہوئی اس پر، یہاں پر مثال کے طور پر زور کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اور پہلے خاموش رہو، لیکن اگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اور آخری وقت رہتا ہے جس میں 4 رکعات ادا کی جاتی ہیں، خاموش رہو، جیسے ہی وقت آگے بڑھتا ہے اس کو قتل کر دو۔ اندازہ کریں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سرکار فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کریں، اگر نماز قائم نہیں کرتے ہیں تو مجھے حکم ہے کہ میں قتال کروں۔ لو مولانا، امام شافعی تو فرماتے ہیں اس کو ویسے ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے قتل کر دیا جائے، اگر اس کا نظریہ یہ بن جائے کہ نماز کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس وقت قتل کر دیا جائے۔ شفافی کی طرف یہ بات آتی ہے، دیکھو یہاں پر تو ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ احناف کہتے ہیں یہاں حکم قتال کا ہے، قتل کا نہیں ہے، قتال اور ہے، قتل کرنا اور ہے۔ لیکن یہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو یہ قتال ہے، قتل تو نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ہے قتال کا حکم دیا گیا، اسے جھگڑا کرو، مگر یہ تو نہیں ہے اس کو قتل کر دو، فائر کر دو، وہاں پر تلوار کے ساتھ اس کو ویسے اس کی گردن کو اڑا دو، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر قتال کا حکم ہے، قتل کا حکم نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کے ساتھ مزاحمت کا حکم ہے، اس کو مارنے کا حکم تو نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے ایک آدمی گزرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ قتال کرے نا، مزاحمت کرے، اب اس کو روکے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو روکے، مگر یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ مزاحمت ہے، قتال ہے، یہ اور چیز ہے، مگر کسی کو قتل کر دینا یہ اور چیز ہے۔ احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اس بندے کو، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہاں جھگڑا کیا جائے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو قید خانے میں ڈالو یہاں تک کہ وہ توبہ طائب ہو جائے۔ ذرا لمحہ فکریہ ذرا غور کریں کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے، اور جو لوگ اس کی طرف نہیں، وہ مولانا جو لوگ اس کی طرف نہیں آتے، با جماعت نمازوں کی طرف نہیں آتے، وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ با جماعت نماز ادا کریں، آپ ماحول سے نکلیں، اللہ کو یاد کریں اور اس انداز میں یاد کریں۔ اچھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ کام کر لیا، عصموا منی دماءہم، تو انہوں نے اپنا خون مجھ سے بچا لیا، اپنے مال بچا لیے،
الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کا حق ابھی باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے کسی کی چوری کر لی ہے، اب اسلام کا حق ہے کہ اسے اب اس کا ہاتھ کاٹ دو، ڈاکہ زنی کر لیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، دوسرا پاؤں کاٹ دو۔ اس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اسلام کا حق باقی ہے قتل کے بدلہ میں اسے قتل کر دو۔ اسلام کا حق جو باقی ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ بھائی حسابہم علی اللہ، اور کہتے ہیں ان کا حساب اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہے۔ ہاں جس نے جرم کیا وہ آشکارا ہو گیا اور اس کو سزا مل گئی۔ اب یہاں پر اسے تو سزا ہو گئی، اور اگر اس نے پہلے سزا سے پہلے توبہ بھی کر لی تھی، اب اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو گیا۔ اور اگر اسے توبہ نہیں کی تھی، سزا تو مل گئی، لیکن توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا اور وہ اس کا گناہ آشکارا نہیں ہوا، فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ جانے اور بندہ جانے۔ اب اگر اس نے چاہا تو اس کو سزا دے دے، اگر چاہے تو اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ۔